وجب الاحترام محترم مکرم معزز سب حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے حد شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ حضرات محترم، شوال مکرم کے پہلے جمعہ سے یعنی گزشتہ جمعہ سے میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے، آپ کے توسل سے، آپ کی زبان نبوت کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو بڑا خاص پیغام دیا ہے، خصوصی تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے اپنے بندوں کو۔ اور حقیقت بھی ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اس وقت مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی عجیب سے ہو چکے ہیں، اور امت مسلمان کا اس وقت جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں۔ میں آج غور کر رہا تھا کہ جب اسرائیل کا دل کرتا ہے وہ فلسطین پہ حملہ کرتا ہے، سارا شہر تباہ کر دیتا ہے، لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے بند کر دیتا ہے، وہ سال ٹھہرتا ہے یا 2 سال ٹھہرنے کے بعد جب وہ اپنی عمارتیں بنا کے ابھی بیٹھتے ہیں، ابھی وہ سنبھلنے لگتے ہیں، دوبارہ پھر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اور عالمی کائنات میں وہ کون سا ملک ہے کہ جو جرأت کرے اور ہمت کرے اور اس کو جوابی کارروائی کرے؟ اس کو میں آج کل اکیلا بیٹھا غور کر رہا تھا، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اور اس حدیث کی مناسبت سے میں سوچ رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے کوئی چیز جو ہے نا وہ چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کو آقا علیہ السلام کی بیان کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں ایک دن کہتے ہیں کلمہ کو پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر اس آیت کریمہ پر اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے رب نے خطاب کرتے ہوئے کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وَلَا تَحِنُوا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تسلی دے رہا ہے، کیا حوصلہ افزائی کر رہا ہے ان کی مسلمانوں کی کہ وَلَا تَحِنُوا، ہمت نہیں ہارنا۔ کیا بندہ کہتا ہے بندے سے کہ ہمت نہیں ہارنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اکثر دیواروں میں لکھا ہوتا ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے آج تک گناہ تو نہیں، اکیلے ہی گئے، کون ساتھ کیا ہے، لیکن یہ دنیا کا تقاضا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں جب اس لفظوں کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے قرآن مجید یاد آ جاتا ہے کہ وَلَا تَحِنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمت نہیں ہارنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہیں کرنا، جتنا تیرا نقصان ہو چکا ہے نا، جتنا
تیرا نقصان ہو چکا ہے، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، تو نے رکنا نہیں، تو نے قدم بڑھانا ہے، وہ تیرا کتنا نقصان ہوا میں سارا پورا کر دوں گا، لیکن ہمت نہیں آنا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب اتنا پیغام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا، وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بھیجا فرعون کے پاس کہ وہ حد سے تجاوز کر گیا، تو اس کو دعوت دے، تبلیغ کرے، کوئی ہدایات کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیسے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے فرعون سے ڈر لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا قاتل، اس کی شکل و صورت عجیب سا تھا، اس نے خدائی دعویٰ ویسے نہیں کر دیا، اس نے خدائی دعویٰ ویسے نہیں کر دیا، بڑی بنا۔ اور اس وقت میں تمہیں بار ایسے کے لوگ ملیں گے، ان کے کام، ان کا دیکھنا ہے، ان کا چلنا، کی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس دنیا آتی ہے نا، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ جس میں عاجزی کا ساری نظر آتی ہے، وہ کرنا تکبر سے وہ گھر جاتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی نگاہ میں گراتا ہے، سمجھے کچھ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تیرے حکم پر موسیٰ علیہ السلام کے اپنا فرعون کے پاس جاتا ہوں، لیکن مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ڈرنا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو موسیٰ علیہ السلام میں حوصلہ آ گئی، ہمت آ گئی۔ میں کہتا ہوں نبی ہے، یہ تو اللہ کا ولی حکم کرے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی کی زبان پہ خود بولتا ہے۔ جب بندہ کی بات اور ریاضت کرتا، نوافل پڑھتا وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے، ایک ایسے عہدہ پر وہ فائد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جتنے ہاتھ ہیں، اس کی گرفت ہے، اس کا چلنا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کی سماعت ہے، اس کا بولنا ہے، وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ کیا یہ یوں سمجھنے کہ اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے اس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ جب عیسائی کے ساتھ بحث ہوئی، تو جب بحث ہوئی تو وہ ایک بڑے دعوے کر رہا تھا، تو جب حضور غوث اعظم علیہ السلام کو پتہ چلا تو مختصر کیا بات تشریف لائے، آپ نے فرمایا چلو آپ قبرستان جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، کیا تھے؟ میں تو نبی پاک کو امتی ہوں، وہ تو نبی تھے، لیکن چلو قبرستان چلتے ہیں، تو اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ قبرستان گئے، کہنے کہ جس قبر پہ تو ہاتھ رکھ کے اس کو زندہ کرنا ہے، جس قبر پہ تو ہاتھ رکھ کے اس کو زندہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے قبر پہ ہاتھ رکھ دیا اور اپنے یہاں تک فرمایا کہ جو یہ کام کرتا تھا نا زندگی میں وہی کرتا ہوا تھے، یہ بھی آپ نے دعویٰ فرما دیا۔ لیکن جو اصل میں میری چیز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا اس عیسائی سے کہ اللہ کا نبی جو جس کو تم مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ کس طرح زندہ کرتے تھے؟ کہنے کہ وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں، میں آج قم بھی زندہ نہیں کہوں گا، میں نے کہا قم بِإِذْنِ، کہ اے مردہ تو میرے حکم پہ زندہ ہو جاؤ۔ اگر یہاں کوئی بندہ اعتراض کرے، تنقید کرے، استغفر اللہ، اتنا بڑا شرک کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے قم بِإِذْنِ اللہ، اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے قم بِإِذْنِ، وہ خدا ہے۔ اس میں بات یہ نہیں ہے، جب ہم قرآن سنت کا مطالعہ کریں گے اعتراض نہیں کریں گے، جب ہمارے پاس قرآن سنت کی تعلیمات نہیں ہوں
اب کئی مرتبہ میرے پاس نہیں لوگ مسئلہ لے کے آتے ہیں، اگر یہ علامہ صاحب نے بیان کیا ہے یہ کہیں ہے، میں نے کہ بیان اس نے کیا پوچھتا پوچھتی بھی علم سمندر بے کنار ہے، میرے پاس وہ کتابیں نہیں ہوں گی جو اس کے پاس ہے، اس نے بیان کیا اس سے پوچھو اگر اعتراض ہے کہیں ہوگا کیا، کہیں ہوگا، اگر تیرا ذہن نہیں قبول کر رہا تو وہ تیرا بنا دے، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی بات صاحب جس نے بیان کیا ہے اس نے کہیں تو پڑھا ہوگا، اگر ویسے بیان کرتی ہے تو اس سے پوچھنے بھی اسے کہاں سے پڑھا ہے، کس سے سنا ہے، یعنی میں غرض کر رہا تھا جب قرآن سنت کی تعلیمات ہمارے پاس ہوگی تو پھر کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا، کیوں؟ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، تو حضور وہ سے حضرت جب کہا ام اذنی تو وہ اپنی طرف سے آڈر نہیں کر رہے تھے، وہ آڈر بھی رب کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ آڈر بھی کیونکہ ان کی زبان پہ رب بول رہا ہے، وہ خود اپنی طرف سے زندہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی زندہ ہو رہے ہیں۔ تو میں بات کرتا تھا کہ جب اللہ کا ولی کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کثیر واقعات کتابوں میں لکھی ہوئی الحمدللہ بڑی سند کے ساتھ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن کیا کہا کہ عرض کہ مجھے ڈر لگتا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، اس وقت آپ نے حوصلہ ہمت آ قربان جائیں، جب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فرمایا کہ بلا طاہر ہمت نہیں آنا، بس قدم بڑھانا ہے، چلنا ہے، میں تمہاری، اور آگے کیا فرمایا بلا تحزنوا، جتنا تمہارا نقصان ہو چکا ہے وہ سارا میں پورا کر دوں گا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، کیا سنائی؟ خوشخبری سنائی، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ یہ موضوع ہے، میں مثال دے رہا تھا اس لیے میں سے آیت کریمہ کو پڑھا ہے، وگرنہ اس آیت کریمہ میں بڑا وسیع موضوع ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا دی، الفرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ غلبہ بھی تمہارا ہوگا، دبدبا بھی تمہارا ہوگا، رو بھی تمہارا ہوگا، فتح بھی تمہاری ہوگی، کامیابی کامرانی بھی تمہاری ہوگی، عزت بھی تمہاری ہوگی، وقار بھی تمہارا ہوگا، جو چاہو گے سارا کچھ تمہارا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن ایک شرط ہے، یا شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو کیا؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی صفات کیا بیان کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں، تو مثالیں دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں میں پچھلے میں موضوع شروع کیا تھا، یہ آیت نمبر 10 ہے، سورۃ الحجرات ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان انداز بڑا خوبصورت ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت کے ذریعہ سے اپنے محبوب کے ماننے والوں کو کیا اپنی طرف سے ایک پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے پیغام کا نام نہیں لیا کہ پیغام کو کیا دینا چاہتا ہے، اس کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیغام دیا ہے ان کا رشتہ بیان کیا ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ تھا، کیا ان کا آپس میں رشتہ تھا، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، اننا تاکیدی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا شبہ، بلا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، انما بے شک، اور یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے تعالیٰ کیا بیان فرمایا ہے، اب توجہ طلب ہے، بڑا بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک کوئی شک نہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک، پھر کیا فرمایا؟ بات اسی طرح ہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، بولا کیا؟ تو میں المؤمنون اخوۃ، پوری دنیا میں جتنی اہل ایمان ہیں سب آپس میں اب ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے اور سب کا سوال ہو کہ
اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ المؤمنون اخوۃ، یہاں اخوان کا لفظ کیا ہے؟ اخوان بھائی کو کہتے ہیں، اور یہاں لفظ ہے اخوۃ، اس کا معنی بھی بھائی ہے۔ اخوان اور اخوۃ میں بڑا فرق ہے، بڑا۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ عربی کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ صحابہ کرام عرض کیا آقا وہ کیسے؟ فرمایا تمہارے دلوں میں عربیوں کے لیے تعصب آ جائے، آپ ان سے پیار کرو گے اور عربیوں سے پیار نہیں کرو گے، اور وہ جملہ وہاں پیدا ہے۔ آپ کبھی موقع ملے گا نا، آپ نے دیکھنا کہ جب وہ عربی سے بات کریں گے تو کہیں گے رفیق، اور جب آپ سے بات کریں گے فرمائیں گے اخی۔ کتنا فرق پیدا ہے۔ اور رب نے کہا اخوان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اخواتون اس بھائی کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی خون ہو، ایک ہی خون ہو اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں اخواتون۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنا بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پتہ تم کون ہو، آپس میں تمہارا رشتہ کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ المؤمنون اخوۃ، تم آپس میں بھائی بھائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رب ہمیں بھائی بھائی بنا رہا ہے اور ایک خون کہہ رہا ہے، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بے ایمانی کیوں ہے، فرار کیوں ہے، دھوکہ بازی کیوں ہے، منافقت کیوں ہے، کینہ کیوں ہے، عداوت کیوں ہے، جہاں دامن میں گندگی کیوں ہے، کیوں، کس لیے؟ پھر خوراک ہے، خوراک کے اندر بھی تو دنیا کر رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اور اپنے بھائی کی جان سے کھیل رہا ہے۔ نمبر 2، پھر اگر دوائیوں کو لینے اس کے اندر بھی جناب وہ بندہ کہتا بس میں راتوں رات پوری دنیا کا مالک بن جاؤں، یہ ساری دنیا مرتی تو مر جائے۔ میں نے کہا محترم تیرے جیسے بڑے آئے جن کے آج جسم بھی کر گئے ہیں اور جن کے آج کفن بھی کر گئے ہیں، ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا اور ان کے کفن کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا ہے۔ ان کی قبریں کھول کے دیکھو، ان کی قبروں کے اندر نہ ان کا کفن نظر آئے گا اور نہ ان کا جسم کا کوئی ٹکڑا نظر آئے گا۔ ایک ریڑھ کی ہڈی وہ بچنی ہے، وہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نے دوبارہ پھر انسان کو زندہ کرتا ہے، اس کو زمین مٹی اسے کبھی بھی کھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے بندے بڑے بڑے آئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں میں پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، رب نے جو ہمیں یہاں سبق دیا ہے نا، جو پیغام دیا ہے اس کو بیان بعد میں کیا ہے، پہلے رب نے ہمارا رشتہ بیان کیا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان پوری دنیا کے غرب سے شرق شمال سے جنوب تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم بھائی بھائی ہیں، ہمیں پیغام کیا ہے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا، کیا پیغام ہے خدا کی قسم؟ فَأَصْلِحُوا ملانا ہے، فَأَصْلِحُوا صلہ رحمی کرنی ہے، فَأَصْلِحُوا قرب پیدا کرنا ہے، فَأَصْلِحُوا محبت پیدا کرنی ہے، خیر خواہی کا خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اے باری تعالیٰ کن کی ہاں فرما بین اخویکم، جب دو بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جائے، پردہ حائل ہو جائے، خلا پڑ جائے، جدائی ہو جائے، دشمنی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو تم ہو آپس میں بھائی بھائی، تو ان کی جدائی کا درد تیرے دل میں بھی ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ مولا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہیں میری طرف سے آڈر ہے کہ تم جس طرح بھی ہو سکے ان دونوں کے درمیان میں سے خلا کو ختم کرو، پردوں کو ہٹا دو، دیواریں گرا دو، فَأَصْلِحُوا دونوں کو آپس میں ملا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آڈر ہے، حکم ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ تو ہے آڈر ملانے کا، تو جو جدا کریں اس پر میں
چند ایک باتیں میں نے کر دی تھی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اور فطرت و اشد من القتل اس پر میں نے کافی گفتگو پچھلی میں کر چکا ہوں۔ اب میں نے آگے کچھ حدیثیں سنانی ہیں بڑی خوبصورت ہیں جو میری زبان میں آ رہی ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہو، جس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہم جیسے ہم عمر بھی ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، دوبارہ ان دو لفظوں کو دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلا رب نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ تم اہل ایمان آپس میں بھائی ہو، تو میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ یہ فرار، یہ دھوکہ بازی ہے، یہ کینہ، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ منافقت، یہ بغض، یہ غیبت، یہ توبت، یہ طعنہ، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ میں گھر میں ابھی وہ آج حدیث میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ آج کچھ میں نے اور حدیثیں بیان کرنی ہیں، لیکن میں نے اپنی تحریر کو سب اس کو اندر کیا ہے۔ وہ میری شریک حیات ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے، میں مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو حدیث سنائی۔ میں نے کہا جس کے سامنے یہ حدیث ہو پھر وہ اس پر عمل نہ کرے تو پھر وہ قبر میں نبی پاک کو جواب کیا دے؟ یعنی کہ یہ حدیث ہے کہ جس نے خدا کی قسم اندر سے سارا کچھ ختم کر دیا، دل میں کسی کے بارے میں ہم نے کچھ رکھنا ہی نہیں۔ کیوں رکھیں؟ نہیں مجھے بتاؤ کیوں رکھیں؟ کس لیے رکھیں؟ مرنا نہیں۔ اور میں کبھی کبھار یہ جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بندے کبھی تصور رکھا کہ جب تمہیں تخت پہ لٹایا جائے گا نا پھر تم ٹانگ ہلانے کے قابل نہیں ہوگا، تو پھر بازو ہلانے کے قابل نہیں ہوگا، تیرے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی کہ تو حرکت میں بھی آ جا۔ اگر یہ تیری حالت ان قریب ہونے والی ہے تو پھر تکبر کیوں، غرور کیوں، بڑیائی کیوں، میں کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی حدیث آ گیا ہے لیکن ضمن اپنی زبان میں جملے آ رہے ہیں۔ مجلس لگی ہوئی وسیع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا ہم میں جملہ سن، اس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو ہمارے اندر ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کا کسی ایک سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے، وہ میری محفل سے نکل جائے، وہ میری محفل کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے جوڑنے کا حکم کیا ہے، جڑنے کا حکم کیا ہے، جدا کا حکم نہیں کیا ہے۔ تو میرے رب نے یہ تعلیم دی ہے کہ جوڑنا بھی ہے اور جڑنا بھی ہے۔ وہ میری محفل سے اٹھ جائے، نکل جائے میری محفل سے۔ ایک نوجوان صحابی کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ جملہ بڑا سننے والا ہے، اٹھ کے چلا گیا، کافی دیر کے بعد واپس آیا، محفل اس طرح جاری تھی اور آ کے بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ عرض کیا میرے ماں باپ قربان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان آپ نے حکم کیا تھا کہ جس کا کسی ایک سگے تک منقطع ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے۔ آقا میری بھوٹی تھی ان کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا تو میں یہاں نکلا ہوں، میں نے وہ خود تک بلایا ہے، پہلے کیے بلانے ان سے معافی طلب کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے دردی کو تکنا ہوتا مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی انعام ہے کہ میرا آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی دردی کو تکنا ہوتا کر آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں نا، پھر میں بڑوں کو پوچھا ہے کھڑا کے بتائے نا، اس میں کوئی عمل کر کے دکھایا۔ پھر سب سے بڑی بیماری پتا کیا ہے کہ اگر دو فریق آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا تو ایک فریق کے لیے بولنے میں پہل کی ہے تو جہلیت اتنی ہے، اتنی جہلیت ہے کہ جس نے پہل کی ہے نا بلانے کی، تو جس کو اس نے بلایا پتا وہ لوگوں کو کیا کہنا ہے، انہیں بلایا کہ نہیں بلایا، انہیں بلانا سے منوں
اتنی مجبوری سی ہے میں لوگوں کے مار کے سجدے کرتے ظالم بدبخت کا شرم نہیں آ رہی وہ تمہیں بلانے میں پیر کرنا ہو نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے رب کی رضا اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس نے پیر کرنی تھی اس نے بلانا تھا بولی جس کا میرے بلانے کے بغیر گزارا نہیں تھا یہ ہے کس کو کہتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا فرمایا جس نے بلانے میں پہل کی اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری سناؤ میری طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ آج روزمرہ کے معاملات تباہ ہو گئے برباد ہو گئے محلے داری تباہ ہو گئے رشتہ داری تباہی ہو گئی دوستی تباہ ہو گئی قربائی بہن میں تباہی ہو گئی اور مسلمان سوچ نہیں رہا کہ میں نے مرنا ہے میں نے قبر میں جانا ہے میرا کفن بھی گل جانا ہے میرا جسم بھی گل جانا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر رب کے دربار میں پیش ہونا اور اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون اخوة میں نے تو کہا اپنی نفی کا اجازت میں کہا انشاءاللہ دعویٰ نہیں ہے کوئی دعویٰ نہیں اور دعویٰ کون کر سکتا کون اپنا دعویٰ کر سکتا دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے دعویٰ وزی مستی کر سکتی ہے دعویٰ نہیں ہے لیکن اللہ کا کرم شکر ہے الحمدللہ کوئی جو دے دیتے ہیں مقتدی ہے شاگرد ہے قریبی ہے محبت والا ہے پیار والا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے توجہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب مجھے ابھی تک پتہ ہی چلا مجھے گارنٹی نہیں آئی کہ تو کامیاب ہو گیا تو پھر میں کیوں اکیلے سے میرے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ حسن حسینی سید ہو کر مادر ذات ولی ہو کر عالم ارواح سے غوث اعظم ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ساتھ میں دو عیدیں ہیں لیکن میری عید پتہ کس دن ہونی ہے لوگوں نے پوچھا کب قیامت کا دن ہوگا قیامت قائم ہوگی میزان لگے گا جزا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا میں سامنے ہوں سامنے اللہ کا نور ہو اللہ تعالیٰ جب ساری دنیا کے سامنے قیامت کا دن براہ راست مجھے کہے گا نا براہ راست اے عبدالقادر میں آج تیرے اوپر راضی ہوں میں میری عیدوں سے اور آج پتہ نہیں کہاں سے تجھے گارنٹی مل گئی ہے کہ تو دعوے کرنا ہے اور پتہ نہیں میں کر رہا ہے اللہ کے بندے ہوش کرتا کیا ہو گیا کیا اور اگر تو اپنا آغاز دیکھتا ہے کہ تیرا آغاز کس سے ہے اور تیرے اندر سے کتنی گندگی عجیب رطوبتیں نکلتی ہیں تیرے اندر سے اور تو اپنی گندگی کو نہیں دیکھنا پسند کرتا ہے کیا ہو گیا اللہ کے بندے نہیں محترم اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرو راوی کے چاہتا ہے کہتا اننا فرمایا بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے اور اب کیا فرما رہا ہے المؤمنون اخوة پوری دنیا کے اہل ایمان سارے آپس میں بھائی ہیں سارے میں بھی اپنے گریبان میں تقریر بھی کر رہا ہوں تمہیں پیغام بھی دے رہا ہوں جو رب نے بھی پیغام دیا ہے اور میں اندر جان بھی رہا ہوں میرا ضمیر اندر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے میرا ضمیر مجھے پتہ نہیں کتنا دبدبہ کے ساتھ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے یہ عمل ہے یا نہیں بڑا جھنجھوڑ رہا ہے مجھے آپ بھی اپنے بڑے گریبانوں میں جھونکو نا ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے میں کہتا ہوں جھٹکا لگنا ہے ایسے فوراً بندہ گیا قبر میں تو جھٹکا لگنے سے پہلے میں آج شبان مقرر کے دوسرے جمعہ مبارک کے موقع پر جب میں حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں پیغام دے رہا ہوں اپنی ظاہری اور باطنی صورت کو ایک کر کے ہر وقت رہا کرو موت آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی ظاہری باطنی صورت ایک ہوگی اس کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اتنی بات کرنے کے بعد عبادت اللہ دیکھیں اس کا انداز کتنا پیارا ہے پہلے نے فرمایا کہ اہل ایمان سارے بھائی ہیں پھر اللہ نے حکم کرتا ہے فرمایا کام کرنا ہے مولا وہ کیا فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ جب میرے دو بندوں کے درمیان دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو میں تمہیں آڈر کرتا ہوں کہ ان کو مزید جدا نہیں کرنا ان کو ملانا ہے ان کو تو تب کسی کو صحیح لقمہ بھی کھانا پسند نہیں کر رہے ہیں کسی کو مکان اچھا مل جائے کوئی اچھا لباس مل جائے وہ کاروبار اچھا مل جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا مسلمان ہو کر کے تو برداشت نہیں کر رہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا ہاں اس
اس کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی پیاری تعلیم آئی ہے، بڑی خوبصورت آئی ہے۔ 15ویں پارے میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اپنے بھائی کی عزت، وقار، غرور، بلندی، ترقی، عروج دیکھیں، پتہ تم نے کیا کہنا ہے؟ بولا کیا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے بھائی کی اس عزت کو دیکھ کے خوش ہوتا جائے گا نا، خوش ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فرمائے۔ میں ابھی سورۃ رات کی طرف جانا تھا، اس کا آخری سا بھی بیان نہیں کرنا، میں 2 حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، ٹائم ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں ٹائم کے اندر میں 2 حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیاستہ کی بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیثیں وہی ہوتی ہیں۔ میں اپنی تقریروں میں لاہور سے باہر بیان کروں، لاہور میں بیان کروں، جمعے میں جو چیزیں میرے پاس لائبریری میں موجود ہوتی ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں۔ کوئی پوچھنا چاہے، دیکھنا چاہے تو میں فوراً دکھا دوں کہ نہیں دیا۔ ابھی میں اس عہد کریمہ کو مکمل کروں گا، سورۃ رات کی طرف جائیں گے، لیکن درمیان میں کافی چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن میں 2 حدیثیں بیان کر رکھتا ہوں، لیکن تشریح نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ دیکھیں ادھر اللہ تعالیٰ کا انداز بیان کیا تھا، انما المؤمنون اخوۃ۔ پہلے ہم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ ہے کہ سارے اہل ایمان کا کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ پھر آگے رب نے اپنا پیغام دیا، اور آقا علیہ السلام کا بیانی انداز اتنا خوبصورت ہے، فرمایا جس کا ایمان رب پر بھی ہو، جس کا ایمان قیامت پر بھی ہو کہ وہ ایمان رکھتا ہو، پھر وہ یہ ضرور کام کرے گا۔ اگر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بھی ہے اور بولیے قیامت پر بھی ہے تو پھر یہ کام ضرور کرے گا، اور اگر یہ نہیں کرتا پھر اس کا ایمان نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر وہ یہ کام کرے گا۔ آقا کیا فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ آپس میں قربت پیدا کرے گا، لوگوں کو ملائے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا، پیار پیدا کرے گا، انس پیدا کرے گا، جدائی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں میں دوسرے کی دشمنی، عداوت، بغض نہیں پیدا کرے گا، کسی کا دل دوسرے کے لیے خراب نہیں کرے گا، ذہن بنائے گا۔ آج حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جناب ادھر سے عجیب صاحب آئے، قاری صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ کو اندازہ لگا ہے، بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ قاری صاحب آپ کو نہیں پتا لگا، میں نے کیا قاری صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آئے فلانا بندہ ان کے بارے کا گل مشہور ہوئی پئی، افسوس تیری ذات پر رب کہہ رہا انما المؤمنون اخوۃ۔ اللہ بے شک اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے بیان کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے اس کا قول بھی معتبر ہوتا ہے، تو اگر معتبر قسم اٹھا دے کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا دے نا، اپنے بیان کی صفائی دے رہا ہے۔ آئی محترم، اس کو بھی میں مختصر کرتا ہوں، اگلی حدیث سن لیں۔ حضرت انس بن مالک، اس کی میں تشریفیں کروں گا، آپ پیغام لے لیں، جتنے ساتھ آئے ہیں یہ پیغام لے کے جاؤ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، اور توجہ طلب سننے والے سنیں، فرمایا من احبا، سبحان اللہ، کیسی بات ہے، من احبا ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے کمال بھی کر دیا، فرمایا من احبا، سنو تم یہ مرزدوں کے رہنے والوں، پیغام سنو میرا آقا علیہ السلام کا، سیاستہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبا، آپ میں سے کسی کو یہ پسند ہے، آپ میں سے کسی کو پسند ہے، کوئی چاہتا ہے، عرض کیا کب کیا؟ فرمایا این یبسط له فی رزقہ، اگر کسی کو یہ چاہت ہو کہ میرا رزق بڑھ گیا، من احبا، اگر کسی کو یہ پسند ہو، کوئی چاہتا ہو کہ میرا رزق بڑھ گیا،
میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، میرا رزق میں بڑھتا جائے، برکت آ جائے. میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوبسط لہ فی رزق. نمبر 1. نمبر 2 اگلی بات سن رہے ہیں، فرمایا وَيُنَسَّعَ لَهُ فِي آثَارِهِ. اور اگر کسی کی یہ پسند ہو کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، اور عمر نہیں اکیلی عمر نہیں، فرمایا صحت والی عمر. 2 جملے فرمائے اپنے دامن میں لے کے جاؤ. اور آج ہم نے ہواؤں میں پروازیں کی ہیں. محترم اصل یہ میرے آقا کا پیغام، میرے رب کا پیغام، یہ قرآن ہے، 30 پارے ہیں، یہ قرآن پیغاموں سے بھرا ہوا ہے. میرے آقا کی لاکھوں حدیثیں ہیں. میرے آقا بھی چاہتے ہیں میری امت کی زندگی خوبصورت ہو جائے. رب چاہتا ہے میرے بندوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے. میرے دربار میں آئے آپ نے میں کہہ دے دوں گا. اب سنیے اینڈ کر گیا. فرمایا من احبا، یہ لوگوں کو پیغام دے. میرا آقا نے پوچھا تو کسی کو پسند ہے کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے اور میری عمر بھی بڑھ جائے، میرا رزق بھی بڑھ جائے اور میری وظیفہ جو کہ میں مارا گیا ہویا کہ نہیں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. اگر یہ وظیفہ میں منع نہیں کرنا، وظیفے لو، دعا کرواؤ، لیکن آؤ. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں، استعمال تو کر. اگر رزق نہ بڑھے، عمر نہ بڑھے، ذمہ دار آقا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک کام کرنا ہے. آقا کیا فرمایا فَلْيَسِرْ